سینڈ کر دیتا ہوں اور وہ میں آپ کو فل کر کے سینڈ کروں گا واپس، ٹھیک ہے؟ ابھی میرے پاس اس کی نا ایکسیس نہیں ہے، یعنی میں لیٹا ہوں تو میں ابھی کر کے آپ کو سینڈ کر دوں گا صبح۔ اور دوسری بات یہ جو انہوں نے خالد بھائی نے بات کی ہے کہ کس طرح دیکھیں وہ انگلش کی کوٹ میں نے پہلے بھی وہ یعنی کہ یہاں پہ کہی تھی کہ یو کانٹ فائٹ این آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم۔ خان صاحب کا جو آئیڈیا ہے نا، اور جو یعنی یہ جو شعور کی جو منازل ہے یہ طے ہو چکی ہے، اب اس کو رول بیک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا یہ گھڑی کو پیچھے کر دے اور 16 مہینے پہلے چلے جائے۔ ہم سب لوگ جہالت میں رہ رہے ہیں، زمانہ جاہلیت میں رہ رہے ہیں، اور سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کی عزت کر رہے ہیں، ان کے ترانوں پہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے، ان کے ترانے سن رہے ہیں، 6 ستمبر کو ان کو دیکھ کے جو ہے نا آنسو بہا رہے ہیں۔ تو یہ اب نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ان کو عزت کمانی ہے تو ان کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور وہ کفارہ یہی ہوگا کہ یہ اپنی غلطیوں کی تلافی کرے گے اور ساتھ میں جو ہے نا یہ قوم سے معافی مانگیں گے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت بحال ہوگی کہ ہم مزید پی ٹی آئی والوں کو ماریں گے، ان کی ماں بہنوں کو اٹھائے گے، تذلیل کرے گے لوگوں کی، اور ہم بندوق کی زور پہ جو ہے نا عزت کروائے گے اپنی۔ تو ایسے کبھی بھی دنیا کی تاریخ کو ہے، یہ جتنے مرضی بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو، لیکن دنیا ان کو ڈفر کے نام سے ہی یاد رکھے، کیونکہ جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں دنیا میں آج تک کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بندوق کی نوک پہ کسی سے اپنی عزت کروا سکا ہو، تو یہ بھی نہیں کروا سکے گے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، میں نے ہمیشہ سے یہ میں بات کرتا رہا ہوں کہ یہ ایک انسسٹینیبل پریشر ہے، یہ زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے آپ کسی پہ۔ آپ کسی کو بھی یعنی آپ ایک پرسنل ریلیشن شپ میں کسی کو بائی فورس جو ہے نا وہ کوئی ابیوسو ریلیشن شپ میں کسی کو نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ تو 25 کروڑ لوگوں کا معاملہ ہے، جن کی طاقت ڈیفرنٹ ہے، جن کے نظریات ڈیفرنٹ ہیں، اور جن کی جو کہتے ہیں نا قوت برداشت ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ بہت سے لوگ ہوگے جو کہ چپ کر کے برداشت کر رہے ہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں یا آپ کہہ لیں، لیکن بہت سے سر پھرے بھی ہیں۔ اگر یہ اس طرح کی حرکتیں جاری رہے گی تو اس کا بڑا شدید قسم کا ریئیکشن آئے گا۔ اب اس کی میگنیٹیوڈ کیا ہوگی اور وہ اس کا ٹائمنگ کیا ہوگا، یہ وقت ڈیسائیڈ کرے گا۔ یعنی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح لوگوں کو مارتے رہے گے اور لوگ چپ کر کے بیٹھے رہے گے، جس دن خدا نخواستہ عوام کا ہاتھ اٹھ گیا تو ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائے گی۔ یہ جو 9 مئی کی یہ گردان لگائی ہوئی ہے انہوں نے، یہ ان کو لگ پتہ جائے گا کہ 9 مئی اصل ہوتا کیا ہے۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ایجنسیز کی گاڑی میں جو ہے نا آدمی بیچ کے آگ لگانے میں اور جو ایک آرگینک قسم کا ریئیکشن آتا ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ لگ جائے گا۔ آپ یعنی کہ بالکل انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی یوتھ اتنی اویئر ہو چکی ہے ہمارے سے، یقین کرے جس ایج میں ہمیں شعور آیا تھا یا جس ایج میں ہمیں اویئرنیس آئی تھی، پولیٹیکل اویئرنیس آئی تھی، بلکہ میں کہتا ہوں ہر طرح کی اویئرنیس، اس میں نیگیٹو یہ نہیں کہ صرف پازیٹیو پوائنٹس ہیں، نیگیٹو پوائنٹس بھی ہے ہماری یوتھ میں، لیکن ہماری یوتھ جو ہے نا، جو ہمارے سے ایک نیکسٹ جنریشن جو جوان ہو چکی ہے، جو ووٹ کے قابل ہو چکی ہے، ان میں سب سے پازیٹیو چیز یہ ہے کہ وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، یعنی وہ ڈیسیژن میکنگ میں جو ہے نا وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ دے آر ویری کلیئر، مور کلیئر دین اس۔ تو جو وہ فیصلہ کریں گے نا، وہ لوگ جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ سر پھرے ہیں، ہم سے زیادہ رسپانسو ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 3 مہینے ہیں نا یہ ان پہ بھاری پڑ جائے گا، یعنی یہ اتنے آسانی سے نہیں گزرے گا یہ 3 مہینے، کیونکہ یہ اگر سمجھ رہے کہ 3 مہینے جو ہے نا ہم اسی طرح لوگوں کو مار مار کے اندر بٹھائی رکھیں گے، آرام سے الیکشن ہوگا، رزلٹ آئے گا، میاں صاحب بیٹھ جائے گے مطلب کہ پاور میں، اور جو ہے نا ملک کا نظام صحیح ہونے لگ جائے گا، اور پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ اسی طرح وہ یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح سے چل سکتا ہے یا لوگ اسی طرح بیٹھے رہیں گے، دیکھیں بہت بڑی اگر ہو نا ایک مینیجیبل کراؤڈ ہو یا ایک پرسنٹیج ہو، 5% لوگوں کو آپ کنٹرول کر سکتے، ایک مائنورٹی کو کنٹرول کر سکتے، کسی بھی کوئی ریلیجیس مائنورٹی ہو، کوئی آئیڈیولوجیکل مائنورٹی ہو، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ایک 70-80% میجورٹی کو
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیوار سے لگا سکتے ہیں نا، اور وہ بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ 6-7 لاکھ فوج کے ساتھ، پہلے تو بات ہے کہ فوج کے اندر جو ہے نا، یہ تو ابھی تک تو انہوں نے یہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا کہ فوج کے اندر کیا ریئیکشن آئے گا۔ ایک کہتے ہیں نا کہ جب چیزیں یہ اس حد تک لے جائے گی کہ عوام کو اور فوج کو سامنے کھڑا کر دے گے، تو پھر یہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ یہ ابھی تک جو ہے نا، یہ اپنی صرف کہتے ہیں ذاتی مفادات، اور یہ جو لنڈن پلان ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں انہوں نے لوگوں کو کہتے ہیں نا، اس کی امپلیمنٹیشن میں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی بھی طرح ہر قیمت اس کی ادا کر کے جو ہے نا، ہم نے وہ اپنا پلان امپلیمنٹ کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے سارے جو ادر ویریبلس ہیں نا، جو ادر فیکٹرز ہیں، ان کو کانسٹنٹ رکھا ہوا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا، ہم نے وہ آف پہ لگا دی ہے اور کسی چیز کا کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کی کسی بھی ملک کی تاریخ جہاں پہ کوئی آرگینک تبدیلی آئی ہے یا کوئی لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے، تو وہ ایک پروسیس سے گزر کے آتی ہے۔ پاکستان کو بھی کبھی نہ کبھی اس پروسیس سے گزرنا تھا۔ یہ تھینک فلی کہ عمران خان کی وجہ سے یہ پروسیس کہتے ہیں نا کہ یہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ یہ اب ان کے کہتے ہیں ان کے اینڈ کا سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اگر اب یہ کہیں نا کہ یہ اب کوئی اگلے 100 سال بھی، اگلے 50 سال بعد بھی یہ اسی طرح یعنی کہ ہم پہ حکومت کرے ہوئے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ یہ اب ان کے آخری دن ہے۔ یہ چاہے اب کتنے سال لگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو جد و جہد ہے نا، یہ صحیح راستے پہ چل نکلی ہے اب۔ یعنی اب پوری قوم کو پتہ چل چکا ہوگا کہ پاکستان کے مسائل کی جڑ کیا ہے۔ چاہے جو کہتے ہیں نا، جو ہمارے پولیٹیشینس ہیں وہ تو کمپرومائزڈ ہے، یہ نواز شریف وغیرہ، یہ زرداری، ان کے ذاتی مفادات ہیں۔ وہ کبھی انہوں نے بھی سچی باتیں کی ہے بیچ میں۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نا پولیٹکس میں انوالومنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ خود اسی انوالومنٹ کی پیداوار ہے۔ اگر آپ یعنی 1985 میں نواز شریف کا کریئر دیکھیں، تو وہ 2 سال بعد ہی وہ فائنینس منسٹر بن گیا پولیٹکس میں آتے ہی۔ اسی طرح زرداری کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ یعنی کہ اپنے وائف کے ساتھ وہ نیچے کام کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کس طرح اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات استوار کیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ لوگ تو نہیں ان کو چیلنج کر سکتے۔ عمران خان اس لیے اس نے ان کو چیلنج کر دیا کہ عمران خان کا کوئی پرسنل بیگیج نہیں تھا، اس سے کوئی کرپشن کا بیگیج نہیں تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ 5-6 ایشوز ہیں یہ جن کو پوری قوم فیڈ اپ ہو چکی ہے۔ یہ ابھی اس کو دوبارہ فرا گوگی کو لے آتے ہیں، یہ سائفر کو لے آئے گے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ آ جاتا ہے، یہ 9 مئی آ جاتا ہے۔ یہ 4-5 ٹاپک ہے، ان کو انہوں نے کہتے ہیں نا لسی بنا دیا پوری قوم کے دماغ کو، اور اس پہ یہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ نکل آئے صحیح۔ ہر 2 ہفتے بعد دوسرا ٹاپک آ جاتا ہے، ہر 2 ہفتے بعد جو ہے نا، ایسے جیسے کوئی سرکل میں ہماری قوم نا پچھلے کوئی 16-18 مہینوں سے اور یہ تقریباً 2 سالوں سے نا، ہماری قوم وہ اسی سرکل میں گھوم رہی ہے۔ کچھ نہیں نکل رہا ہے اس میں، بار بار جو ہے نا وہی باتیں، وہی پرانی باتیں، جی عمران خان نے یہ کر دیا، ہر جگہ آپ کو پتہ ہے۔ میں آپ کے آنے سے پہلے، آپ سب لوگوں کے آنے سے پہلے ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی یعنی کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دیکھیں اگر عمران خان ریلیونٹ ہوتا نا کمپنی کے لیے، یا اگر عمران خان ابھی تک مینج ہو چکا ہوتا، تو آپ کو کبھی علیم خان اور جہانگیر خان ترین اس پہ پرسنل اٹیک کرتے نظر نہ آتے اپنے جلسوں میں۔ آپ کو کبھی جو ہے نا پریس کانفرنسز نظر نہ آتی عمران خان کے اگینسٹ PMLN کی۔ آپ کو کبھی جو ہے نا شرجیل میمن اس حالات میں، جب کہ پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پہ وہ جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں سندھ میں، تو ابھی آپ کو شرجیل میمن جو ہے نا وہ نون لیگ کے خلاف کرتا نظر آتا، کیونکہ نون لیگ MQM سے کر رہی ہے کراچی میں اتحاد، اور پھر وہ GDA سے کر رہی ہے اندرون سندھ میں۔ اب اگر یہ نارمل حالات ہوتے، عمران خان مینج ہو چکا ہوتا، تو یہ شرجیل میمن اور یہ جو ہے نا یہ نون لیگ پہ آگ اگل رہے ہوتے۔ لیکن یہ سارا کچھ اگر عمران خان کی طرف آ رہا ہے، تو اس کا 100% یہ مطلب ہے کہ کمپنی سے ابھی تک وہ مینج نہیں ہوا، ابھی تک وہ کسی بھی کہتے ہیں نا وہ سلوشن پہ نہیں پہنچے۔ یہ ابھی تک صرف یہ کوششیں جاری ہے۔ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ یہ کہہ رہے جی ہمیں 100 سیٹس مل جائے گی، 110 سیٹس مل جائے گی، تو سمپل سی بات ہے، عوام جو ہے نا وہ اڑی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان بھی ایک کہتے ہیں نا پھنس گیا ایک بھور میں آ گئے یہاں پہ۔ اب اس کو یہاں سے نکالنے کا جو راستہ ہے نا، وہ
عمران خان کے تھرو ہی جائے گا. یعنی عمران خان کو نہ تو یہ آپ کچھ کر سکتے، اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتے، کیونکہ اگر کرے گے تو پاکستان میں ایسا کیوس ہوگا. اگر عمران خان کے مینڈیٹ کو روکتے ہیں تب بھی کیوس ہے. عمران خان کی جان کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی یعنی یہ بھنور میں پھنسیں گے. ایک ہی حل ہے کہ چپ کر کے جو اس کا مینڈیٹ ہے نا اس کو مان لیا جائے، اور وہ مینڈیٹ اگر یہ بھائی، نہیں مان سکتے. جی سر. واسف بھائی، سوری ٹو انٹرپٹ اگین. میرا سوال پھر وہی ہے کہ کس وقت نکلیں گے، کس وقت نکلیں گے؟ کیوں کہ تو شاہانہ میں میرے اور آپ کے لیڈر کو ناکردہ گناہوں کی سزا دی گئی. سائفر، میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ بھی کوئی دوسرا ملک کسی ملک کے خلاف کوئی گناؤنا منصوبہ بناتا ہے تو کیا ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پاکستان کے آئین کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ کیا پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں، اگر پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں، پاکستان کے تحفظ کے اوپر اگر کوئی بات کرے گا تو اس کو عوام کے سامنے ڈکلیئر کرنا جرم تو نہیں؟ اور اگر پاکستان کے ساتھ اگر کوئی غداری کر رہا ہے، جس طرح کے سائفر کا بھیجا گیا ایک کیا کہتے ہیں خط بھیجا گیا، میں کہہ دیتا ہوں کہ جس طرح سائفر بھیجا گیا اور سائفر میں کلیئرلی کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت جو کہ جمہوری اور آئینی حکومت ہے، اس کو جب تک ڈی سیٹڈ نہیں کیا گیا، برطرف نہیں کیا گیا، اگر برطرف کر دو گے تو ٹھیک ہوگا، ورنہ تمہیں پاتال میں پہنچا دیا جائے گا. تو یہ کس کو دھمکی دی گئی؟ جس طرح خان صاحب نے کہا، اور جس کو یہ خط ارسال کیا گیا، جس کو یہ میسج بھیجا گیا، کیا وہ پاکستان کے خلاف غداری نہیں کر رہا تھا؟ اگر غداری کر رہا تھا تو پاکستان کی عوام کے سامنے اس کے چہرے سے نقاب اتارنا پاکستان کی مٹی کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ وفا تھی. پاکستان کے ساتھ غداری نہ تھی تو پھر غداری کیسے ہوئی؟ میں واضح طریقہ کنکلوڈ کرتا ہوں. سائفر پاکستان کے ساتھ وفا کرنا، پاکستان کی عوام کو بتانا، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ وفا کی گئی، اور اسی سائفر میں آپ کے لیڈر کو پکڑ کر پابند سلاسل کر دیا گیا. دوسرا، نواز شریف کو عدالتوں نے جو ریلیف دیا 7 منٹ کے اندر اندر، وہ بھی آپ کے سامنے عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، کھلے کانوں سے یہ باتیں ان کی سماعتوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں. کیا عوام گونگے ہیں؟ کیا عوام اندھی ہے؟ کیا عوام بیری ہے جو نہ سن سکتی ہے یا نہ دیکھ سکتی ہے نہ بول سکتی ہے؟ جتنے بھی غیر آئینی غیر جمہوری فیصلے ہیں ماورائے عدالت، چوروں اور چکوں ڈاکوؤں کو انصاف ریلیف دیا جا رہا ہے اور پاکستان کے ہیروز کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، تو عوام اس پر کب نکلے گی؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنے ریلیف پاکستان کے چوروں کو دیے گئے آج تک عوام نہیں نکلی، تو پھر عوام کب نکلے گی؟ میرا سوال یہ ہے، کب ان کو نکلنا ہے؟ جی میں ایک سیکنڈ لوں گا آپ کا. گستاخی مارکس ایوری باڈی. جی نظر بھائی ویلکم، شکر الحمدللہ، بہت اچھے جی نظر بھائی. میں سر صرف آپ کی باتیں سن رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کہتے ہیں عوام کب نکلے گی. سر عوام نکلی ہوئی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. صرف اگر عوام کس لیے نکلے گی؟ عوام اس لیے نکلے گی کہ چینج آئے. عوام اس لیے نکلے گی کہ ان کو ڈرائے، ان کے اوپر دہشت قوم کی اتنی ہے. ان کے میں نے کل پرسوں بھی اسی براڈ میں کسی جگہ میں نے بات کی تھی. سارے کا سارا پاکستانی میڈیا، ساری کی ساری پاکستان کی پولیس، 9 لاکھ کی فوج، پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، یہ سارے کے سارے ایک بندے کے قبضے میں ہیں، لیکن وہ الیکشن نہیں کروا رہا. کیوں؟ وہ ڈر رہا ہے. ڈر کس سے؟ اللہ سے نہیں ڈر رہا، وہ قوم سے ڈر رہا ہے، وہ ان لوگوں سے ڈر رہا ہے. اس کی خوف اور دہشت کا حالت یہ ہے کہ وہ اپنے یونٹ کے اندر پھرتا ہے تو وہ نیچے بلٹ پروف پہن کے پھرتا ہے. یہ قوم ہی ہے سر، یہ قوم نکلی ہوئی ہے. یہ قوم جو رات کو نکلے، یہ قوم ہے. ان کو ڈر ہے کہ یہ باہر ہی نہ آ جائیں کہیں. وہ جو جس کی آپ بات کر، جس چیز کو آپ ریفر کر رہے ہیں نا، وہ اس کی اپنی ٹائمنگ ہے، اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، وہ قدرت کے ہاتھ میں ہے. وہ کب ہونا ہمیں نہیں پتا، لیکن ان کے اندر ڈر اور خوف اتنا ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور کروں گا کہ یہ ختم ہو چکے ہیں.
وہ جو تھوڑی دیر پہلے اس نے بات کی تھی نا واصف نے، آئی اگری، یہ ختم ہو چکے ہیں، اب ان کا دور ختم ہے. اب عمران خان کو یہ چھپا کچھ کر بھی دیں تو ان کا دور ختم ہے. ان کے اگر عمران خان کو کرتے تب بھی نہیں، اگر عمران خان چھوڑ دے تب ان کو یہ راستے ادھر سے گزرنے ہیں. وہ اس کی جیل کی کوٹڑی کے اندر سے گزر کے جانے راستے پاکستان خوشحالی کے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا دھاندلی کر لیں گے، بندے سارے پکڑ لیں گے اور ان کو ووٹ کاغذات نامزدگی نہیں داخل کرنے دیں گے تو کیا اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، پاکستان کے بڑے ہی جو ٹاپ جو ڈیسیجن میکر صوبائی لیول کے پنجاب کے جو بندے جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے ان کے کام تو کر رہے ہیں، ان کے آگے نہ بھی نہیں بول رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح گزارا نہیں ہونا، اس طرح ملک نہیں چلنا. یقین کریں بڑے پولیس آفیسر کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ملک چلنا، یہ ٹوٹ جانا اس طرح. اب یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب لوگ باہر نہیں نکلے، لوگ ابھی باہر نہیں نکلے سڑکوں پہ، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہو رہی ہے. تو اس وقت یہ حالات ہے کہ وہ اندر کھاتے ہوئے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ملک نہیں چلنا. یہ آفیسرز کہہ رہے ہیں جو حاضر ڈیوٹی ہیں، یقین کریں. تو آپ امید رکھیں، آپ حوصلہ رکھیں، آپ جس طرح وہ فہیم بھائی اپنے جو پریپریشن کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، آپ یہ تیاریاں کرتے رہیں اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ ہر چیز نہیں کر سکتے، لوگوں کو گھروں سے باہر آپ ٹھا ٹھک آ جاؤ یا چلیے نکلیے باہر، نہیں کر سکتے. سر بڑے حالات خراب ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کو صرف تھانے میں رکھا جائے نا رات کو اور ہاتھ آپ کے باندھ کے اوپر لٹکا دیے جائیں، آپ فوری طور پہ کہیں گے یار سائن کرا کتنے کرنے نے، مینو تو باہر کٹ، مینو کرے صاحب چھپایا. سو دس از ناٹ ایزی. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اتنی طاقت ان لوگوں کے پاس ہے، اس کے باوجود یہ ڈرے الیکشن کو نہیں کرواتے کہ جی عمران خان کو لے کے آئے، عمران خان کو اگر عمران خان کو لے کے آئے تو شہباز شریف کو بھی لے آؤ، نواز شریف کو بھی لے آؤ. یہ تم جاتے ہو، جج کو بھیجتے ہو، جج جاتا ہے ایئرپورٹ پہ عملہ پہنچ جاتا ہے، سائن کریں جی چیف اس کے جی، وہ سارا کچھ تو معاف کروا لیا، قانون بنا لیا، تو الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ ڈرتے ہیں، ڈر ہے، خوف ہے عوام کا. یہ وہ چیزیں ان کے سروں پہ حاوی ہے اور ان کا دور، وہ پہلے واصف والی بات کروں گے، ان کا دور ختم ہو چکا ہے. یہ نہیں چلنا سسٹم، یہ پاکستان نہیں چلنا اس طرح، یہ ختم ہو چکا ہے. یہ بھول جائیں کبھی اب زندگی میں رہیں گے. ان کو اب این آر او ان کو چاہیے، اب ان کو چاہیے کہ ان کی عزت بحال ہو. اب یہ سوچیں کہ ان کی عزت کیسے بحال ہونی ہے. اور جو یہ کرتے جا رہے ہیں نا دن ب دن آہستہ آہستہ، مجھے آئی ایم ٹوٹلی کنوینس کہ مجھے اب لگنے یہ لگ گیا ہے کہ یہ ملک توڑنے کے لیے لانچ کیے گئے ہیں یہ دو چار بندے. ان کا کام ملک کو توڑنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بٹ اینی وے یہ لمبی بحث ہے، ڈسہارڈ ہونے کی ضرورت نہیں، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. اوور ٹو یو. جی خالد محمود بھائی، جیسے نظر بھائی نے کہا نا، میں صرف دو باتیں، چھوٹی سی باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، یعنی میرا ایک پرسنل یعنی کہ ہے آبزرویشن ہے کہ لوگ پتہ کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا لوگ کب نکلیں گے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ الیکشن کیمپین تھوڑی ہیٹ اپ ہوگی نا، جب یہ گلی محلوں میں پہنچے گی نا، یہ جب آپ کو نون لیگ کے لوگ نکلتے نظر آئے گے، ہر محلے سے 10 میں سے 2 لوگ جو نکلتے نظر آئے گے نا، تب پی ٹی آئی کے 8 لوگ بھی نکلیں گے. تب یہ ہیٹ اپ، جب یہ گلی محلوں میں کہتے یہ پہنچے گی نا ہیٹ، یہ تھوڑا سا الیکشن کا جو کہتے ہیں کہ یہ ماحول گرم ہونا شروع ہوگا نا، تو تب آپ کو یہ چیزیں نظر آئے گی. اور پی ٹی آئی کی کیمپین اس دفعہ ایسی ہوگی کہ یہ ایک چنگاری کی طرح ہوگی. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کالجز، یونیورسٹیز، یہ نا ایک ویو آئے گی اس دفعہ. اتنی پاپولیرٹی جو ہوتی ہے نا، جب آپ نے اس کو کہتے ہیں نا سپریس کیا ہو، یہ بالکل سپرنگ والا حساب ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جیسے ہی یہ گلی محلوں میں یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو یہ بالکل ایک سپرنگ کی طرح اٹھے گے اور یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چیز جو ہے نا. اور دوسری بات جو نظر بھائی نے کہی نا کہ عزت جو ہے نا، میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں بے شک، لیکن وہ انسانوں کے ذریعے سے بھی نا، یعنی ان کو بھی ان کے ذریعے سے بھی لوگوں کو کہتے ہیں نا ذلیل کرتا ہے. اور خود بھی کئی انسان ذلیل ہوتے ہیں کچھ اس طرح کا کام کر کے، دوسروں کا برا سوچ کے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج عمران خان کی اتنی پاپولیرٹی ہے، اگر کمپنی نے اپنے منہ پہ لگی کالک دھونی ہے نا، تو یہ عمران خان کے ہاتھ ہی آگے آئے گے. عمران خان کے ہاتھوں سے یہ کالک اتر سکتی ہے، کمپنی کے ہاتھ جو ہے نا وہ مزید اس کالک کو بڑھا دے گے. تھینک یو سو مچ. بہت اچھے خرم بھائی اور نظر بھائی، آپ دونوں میرے بھائیوں کا بہت شکریہ، انکلوڈ فہیم بھائی. دراصل میں یہ کہلوانا چاہتا تھا آپ سے، اور میں خوش ہوا کہ آپ نے میری جو باتیں میں کہلوانا چاہتا تھا. کیوں کہ یہ سوالات اس طرح کے ہیں کہ جو کہ ہم نے عوام تک پہنچانے
اسی طرح کی اگر جب تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کیونکہ الیکشن ہم بالکل تیاری اپنی بھرپور طریقے سے تیاری کرتے رہیں گے، آخری دم تک کریں گے، چاہے یہ الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں، ہم نے بالکل ریڈی رہنا ہے، اسٹینڈ بائی پر ہیں، میں کبھی وجدان کے ساتھ کہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمپین کے ساتھ ساتھ عوام کو ہم نے موٹیویٹ بھی کرنا ہے کہ پروگریس کیا ہو رہی ہے، کہاں تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، عوام کے کیا تاثرات ہیں۔ میں اپنی کہی ہوئی بات پھر میں دوبارہ ایک بار کرتا ہوں۔ میں کل مانچسٹر وکٹوریا اسٹیشن کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور ایک لڑکا تھا لاہور سے، اس نے اپنے موبائل فون کے کورز جو ہوتے ہیں جو یہ تو وہ بیچ رہا تھا، بیٹریاں، کور، چارجز وغیرہ۔ تو میرے موبائل فون کا کور پھٹا ہوا تھا، تو میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب کور دو، تو کور کے دوران ہی میں نے اس سے الیکشن کی بات چھیڑ دی۔ میں نے کہا کہاں سے ہو؟ تو کہتا ہے میں لاہور سے ہوں۔ تو اپنی زبان میں ہم شروع ہو گئے۔ تو جس وقت اس سے میں نے پوچھا کہ ووٹ کس کو دو گے، تو مجھے کہتا ہے کہ بھائی آپ کس کو ووٹ دو گے؟ تو میں نے کہا میں تو بھائی پکا مسلم لیگ نون کا ہوں، تو میں تو مسلم لیگ نون کو ووٹ دوں گا۔ اور اس نے کور میرے فون کا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، واللہ العظیم میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس نے کور نکال کر میرے لیے نکالا، اور 6.5 پاؤنڈ کا کور اس نے مجھے بتایا۔ جس وقت جو ہی میں نے اس کو کہا کہ میں جی مسلم لیگ نون کا ہوں، میں نے قسم اٹھائی ہے، اس نے آگے سے مجھے کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ لاسٹ کور تھا، یہ میں نے بیچ دیا ہوا ہے، میں نہیں بیچتا۔ تو میں نے کہا ابھی تو تم مجھے دے رہے تھے۔ کہتا ہے نہیں مجھے یاد نہیں رہا تھا، میں بیچنا ہی نہیں چاہتا۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے، کہتا ہے نہیں بھائی آپ جاؤ، میں کور بیچنا ہی نہیں چاہتا۔ تو میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ خیر کافی بحث و تکرار کے بعد اس نے مجھے کہا کہ نہیں یار مجھے میری ماں نے قسم دی ہے اس دن فون کے اوپر، کہ میری ماں نے مجھے قسم یہ دی ہے کہ خبردار میں تجھے دن قیامت کے اپنا دودھ نہ بخشوں گی اگر تو نے کسی نواز شریف کے بندے کے ساتھ ووٹنگ وغیرہ کی ڈیل کی۔ تو میں نے اس کو جپھی ڈالی اور میں نے اس کو کہا کہ یار لگ میرے گلے سے، میں پکا پاکستان تحریک انصاف کا ہوں، اور میرا تن من دھن سب کچھ عمران کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے میں ہمہ تن تیار ہوں۔ تو اس نے پھر مجھے کہا ہے کہ یہ فری لے جاؤ، جو کہ میں لے کر ہی نہیں آیا ادھر ہی، کیونکہ اس نے قسم اٹھا دی کہ میں پیسے نہیں لوں گا، تو کسی کا حق مارنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو عوام بالکل چارج ہے، بالکل آپ کی بات کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں، عوام تیار بیٹھی ہے، عوام سر بکف آئے گی انشاءاللہ۔ میرا یہ وجدان ہے، میں اس بھائی کی بات آج میں فخر سے کر رہا ہوں، کیوں کہ میرے لیڈر نے ان اندھیرے دلوں میں نور پیدا کر دیا، ان خالی دماغوں میں شعور دے دیا۔ سڑکیں بنانے سے شعور نہیں ملا کرتا، سڑکوں سے کون سی ترقی ہوتی ہے؟ سڑکیں بنا دیں تو سڑکیں بنانے سے ترقیاں نہیں ہوتی، نہ ہی سڑکیں بنانے سے کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ تبدیلی آتی ہے اور ترقی ہوتی ہے شعور دینے سے، تعلیم دینے سے، صحت دینے سے۔ اب لاغر، کمزور، مجبور، بے کس، بے سہارا، بیمار اور یہ جانے اگر سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہوں گی تو کیا لگے؟ فضول ہے سڑکیں بنانا، سڑکیں بنائیں، لیکن سب سے پہلی چیز ہے تعلیم، شعور۔ تعلیم کی شمع جلاتے جائیں، ایک سینہ دوسرے سینے کو منور کرے گا تو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے اگر کچھ تنگ کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی بات کر دی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، انداز غلط تھا میرا خیال ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ ایک محدب دائرے میں رہ کر آپ کے اوپر سوال کر سکوں، اور جس کا مجھے جواب بھی مل گیا، اور لوگوں جو نیچے میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے میرے بھائی، ان کو بھی یہ جواب مل گیا، ماشاءاللہ بہت اچھے جی۔ میں پھر معافی مانگتا ہوں اگر کچھ بے ادبی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اوور ٹو یو۔ وہی گنہگار نہ کریں، ہمیں ایسے گنہگار نہ کریں، ہم آپ کے مداح ہیں، آپ کو نہیں اندازہ، آپ کے تو ایک ایک لفظ مجھے یاد ہو چکا ہے، باقیوں کو تو پتہ نہیں، بھائیوں کو مجھے یاد ہو چکا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ خالد بھائی کا بسم اللہ۔ نام ہے خالد محمود بھائی کا جو کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں بڑا خوبصورت ہے، اردو بہت اچھی بولتے ہیں ماشاءاللہ۔ صرف فن خطابت ہے، میں کہتا ہوں وہ سٹارٹ ہی ایسے ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جب جب بھی جنگیں ہوئیں، جب جب بھی گھنونے منصوبے بنائے گئے، جب جب بھی ظلم و ستم کی فضا گرمائی گئی، جب جب بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، جب جب بھی مظلومین کو پکڑ کر پابند سلاسل کیا گیا، اس وقت صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوئے، اس وقت محمد بن قاسم بھی آئے،
آج انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو حربے آزمائے ہیں، وہ وقت دور نہیں کہ ایک ایسا انقلاب آئے گا جو ان سب کو بہا لے جائے گا۔ انشاءاللہ۔ مطلب ان کو، ان کا انداز بیاں جو ہے نا فن خطابت میں، ان کو بڑی گرپ ہے اور وہ پورا تسلسل ہے اس میں، تو یہ صحیح ہر بات بندے کے السلام بس کی بات علیکم. نہیں ہے۔ وعلیکم السلام. کاشان بھائی آئے. کیا حال ہے جناب بھائی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. جاری رکھیں بھائی. بولے سر آپ کوئی کرے بات. نہیں، یہ جو بھائی کر رہے ہیں بات جاری رکھیں، پھر میں اپنی ٹرم پہ جو ہے انشاءاللہ. جی ہم تو گپ شپ لگا رہے تھے آپس میں، آپ کاشان بھائی بولیں۔ بس جی میں نے بھی اپنا یہی آج کی جو شیر افضل صاحب کی کانفرنس تھی، کل انہوں نے کہا تھا کہ 5 آدمیوں کے میں نے نام بتائے ہیں جو آنا چاہتے ہیں، تو 4 پہ تو خان صاحب نے جو ہے گرین سگنل دیا ہے، 5ویں پہ بولا کہ میں اس کو نہیں قبول کروں گا. تو میرا سٹانس یہ ہے کہ وہ 5ویں نے آج ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا کہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں. کیا آپ بھائی اتفاق کرتے ہیں میرے اس انالیسس سے؟ آپ اسد عمر کی بات کریں. جی بالکل. نہیں، اسد عمر وہ بیسیکلی پتہ نہیں اب اس نے ان کا انٹرویو بھی آیا ہے مروت صاحب کا، کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسد عمر نے ان سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی ری جوائن کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے پریس کانفرنس کی تھی اس پہ میں نا یعنی معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو عمران خان نے ان کے بارے میں یہی کہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے نا کہ جو لوگ جوائن کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان میں اسد عمر کا نام تھا. وہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں، شاید ان میں لطیف خوسا کا نام آ رہا، کچھ کے پی کے کی شخصیات ہے. یہ آپ کو فہیم بھائی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن وہ ڈیفرنٹ چیز ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ اسد عمر کو ری جوائن کروانا تھا انہوں نے. اسد عمر کو بیسیکلی وہ اسے واپس لینے کی بات تھی، مطلب کہ جوائننگ وغیرہ نہیں ہونی تھی، صرف وہ یعنی کہ دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کی بات تھی. وہ میرے خیال میں بات ایک ہی بنتی ہے، اللہ عالم. برن میرا انالیسس اس پہ یہی ہے کہ یہی بھائی ہے، باقی اللہ بہتر جانے. اور انہوں نے کہا بھی کہ انہوں نے 2 بار ان سے ذکر کیا کہ مجھے جو ہے خان صاحب سے بات کر کے اور مجھے ری جوائن کروایا جائے. تو آئی تھنک مجھے تو یہی لگ رہا ہے، باقی اللہ عالم. کہ وہ بھی تو کمپرومائزڈ ہو چکے تھے نا. اسد عمر کے بارے میں ہمیشہ سے یہ بات آتی تھی کہ وہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے کافی عرصے سے، اور اسد عمر اور جہانگیر ترین اور یہ سارے جو تھے نا اسی وقت سے یہ باتیں آنے لگ گئی تھی. تو اسد عمر صاحب کو پی ٹی آئی میں عمران خان کے بعد سب سے پاپولر لیڈر تھے وہ، تو ان کو جی بھی بالکل. چاہیے تھا کہ یعنی کہ وہ انہوں نے اگر اتنی سیکریفائز کی تھی، اتنی بڑی جاب چھوڑ کے وہ آئے تھے اور اتنا اپنا فائنینشیل وہ کیا تھا، اگر وہ واقعی ان کی نیت اچھی تھی تو پھر ان کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے تھا نا. وہ تو بالکل ہی یعنی کہ ڈبل گیمز کھیلنے لگ گئے تھے نا، وہ بالکل ناصر بھائی ہر بندے کا کیلیبر وہ نہیں ہوتا نا. دیکھیں کیلیبر کی بات نہیں کاشان بھائی، ٹھیک ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کیلیبر مطلب کہ واقعی نہیں سیم ہوتا، کوئی مطلب کہ فزیکل وہ نہیں برداشت کر سکے. لیکن میں آپ کو صرف اتنی بات کروں کہ ان کے بارے میں شروع سے یہ باتیں آ رہی تھی کہ وہ اس طرح کے لنکس میں تھے. اب دیکھیں ہم سے بہت زیادہ عمران خان جانتے ہیں. عمران خان کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی جو کہتے ہیں نا کہ سورس آف انفارمیشن ہوتا ہے، وہ ان کو شاید ایجنسیز کے اندر سے ابھی بھی بہت ساری خبریں عمران خان صاحب کو آتی سب کچھ. آج بھی آپ آ نے رہی ہیں. بالکل آپ اس بات سے اندازہ لگائے کہ پاکستان میں کوئی کہتے ہیں نا کہ کوئی ہاتھ دیکھنے والا جو ہے نا وہ اتنا دنیا کا کوئی بہترین آپ لے آئے اور آپ مجھے بتائیں کہ اس نے اگر یہ بتا سکے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا آگے، کوئی نہیں نہیں بتا نہیں سکتا یہ نا. تو نہیں بتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کاشان بھائی، عمران خان نے آپ نے اگر عمران خان مہینے کی تقریریں سنی ہو نا، عمران خان نے اگر آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایک چیز صحیح بتائی، اس نے لنڈن پلان کا بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا، اس نے بتایا تھا کہ نہیں کہ نواز شریف کب آئے گا. مجھے تو وہی بات ہے نا، ان کو اصل میں ریزسٹنس ہے اندر سے بھی. جی وہ ریزسٹنس بھی ہے. اور ابو جی عمران ابو جی خان جو صاحب فیصلہ کرتے ہیں نا، نیچے بچے جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور عمران خان صاحب کی سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ وہ پری ایمپٹ کر رہے تھے، اور ہر پریم کر چیز رہے جو ہے تھے، نا بالکل وہ ہر چیز کو پریم کیا انہوں نے.
اور ہر چیز وہ قوم سے شیئر کر رہے تھے. انہوں نے کوئی چیز جو ہے نا اپنے پاس نہیں رکھی. نو انہوں ڈاؤٹ. ڈیلی میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ گرفتاری کا خطرہ تھا، عمران خان ڈیلی آگے جو ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ یہ چیز ہونے لگی ہے، یہ کرے گے، یہ میرے ساتھ یہ کرے گے. وہ اٹیک سے پہلے عمران خان نے بتا دیا تھا کہ یہ میرے پہ مذہبی ایک جنونی شخص کے پہ الزام لگا کے یہ میرے پہ یہ اٹیک کرے گے. عمران خان نے وہی ہر ایک چیز وہی تو بتا میں دی نے تھی. کہا اس نا کہ ابو جی جو فیصلہ کرتے ہیں نا بچے نہیں مان رہے. ہم، نہیں وہ جب نہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے تو ان کو دیکھیں جو ہے ناکامی ہو رہی ہیں. دیکھیں وہ بچے نہیں مان رہے. وہ دیکھیں وہ ایک سورس آف انفارمیشن ہے جو آپ بات کریں نا، وہ اسٹیبلشمنٹ وہ. لیکن عمران خان کی آپ اوور آل بھی انٹلیکٹ اس کو بھی آپ اس کی بھی داد دینی پڑے گی کہ کس طرح انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی ہر کہتے ہیں نا کہ سازش کو پہلے سے بے نقاب کر دیا نا، لوگوں کو تیار کر دیا، اور وہی سب سے بڑا کمپنی کو ایکسپوز کرنے کی وجہ بنی. دیکھیں جو آپ بس بات کریں نا کہ میں وہ ذرا ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کر رہا ہوں کہ جی بچے اور ابو جی، تو یہ تو بالکل آپ نے اس کو ذرا کلیئر کر دیا. بس یہ ہے تھوڑا سا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک طرح سے ہے نا، یعنی ایک سورس آف انفارمیشن ہے. لیکن عمران خان نے انٹرنیشنل نیشنل ہر طرح کی جو کانسپیریسی تھی نا، اور اس کو عام لفظوں میں جس طرح عوام کو سمجھا دیا ہے نا، یہ سب سے بڑا جو کمپنی ایکسپوز ہوئی ہے نا، کمپنی کو جو سب سے بری چیز لگتی ہے عمران خان غصہ کی بھی وہ اسی یہ بات کا ہے نا. جی جی. اور وہ یہی بات ہے نا کہ عمران خان جو ہے نا وہ بند کمروں کی باتیں جو ہے نا جو ملک کے مفاد کے خلاف ہوتی ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیتا ہے. کمپنی کو یہی بات بری لگتی ہے. کمپنی تو یہ ہے نا کہ کمپنی کو شہباز شریف کی طرح کے لوگ پسند ہے، نواز شریف کی طرح کے، جن کو اگر وہ کمپنی جو ہے نا بند کمروں میں تھپڑ بھی مار دے نا تو وہ باہر آگے نہیں عوام کو بتائے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ان کے جوتوں کے نیچے ہی انہوں نے زندگی گزارنی ہے. وہ عمران خان نے انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہے نا اس وجہ سے. بالکل یہی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تھنک اصل میں اس کو بھی تو امپوز کیا گیا ہے نا. اب یہ تو پبلک ہے کہ اگر پبلک کھڑی ہو جائے تو مے بی اس کو امپوز نہ کرنے دے پبلک تو کچھ ہو سکتا ہے. ورنہ تو اس کو لایا گیا ہے، دو کام ہے اس سے نکلوائیں گے، اس کے بعد اس کو ٹھوک دیں گے جس طرح اس سے پہلوں کو ٹھوکا گیا ہے. سر اتنا آسان نہیں ہوگا. ہم یہی بات کر رہے تھے، خالد محمود بھائی نے بھی اور نذر بھائی نے بھی اس کا جواب دیا کہ یہ جو ہے نا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. جس طرح کی دیکھیں جی پاپولیرٹی اب تک جو ہو گیا ہے یہ بھی تو آسان نہیں لگ رہا تھا، لیکن ہو گیا نا. کاشان بھائی بات ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی آپ یہ دیکھیں پاکستان واپس لانا جو ہے نا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. سب سے جسچر ہے بڑی نا نہیں کہ میری سنبھل بات جاؤ. نہیں میں آپ کو صرف بتاتا ہوں. دیکھیں انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے. انہوں نے ابھی تک یہ کیا کہ اپنی عدالتوں کے ذریعے سے فیصلے لیے. جو لوگ میں نے جو ہے اپنا آرمی چیف لگا کے اس نے یہ کام کیا ہے. اب جو سب سے بڑا مقابلہ ہے نا وہ ہے عوام کے ساتھ مقابلہ. ابھی تک تو اپنے لوگوں سے کھیلتے رہے نا، ابھی تک تو اپنے لوگوں کو یوز کیا ہے. اب سب سے بڑا مقابلہ ہے کہ سامنے جب لوگ کھڑے ہو گئے نا تب ان کو شکست دینا، وہ بڑی بات ہے. ابھی تک تو اپنے لوگوں کو تو مینج کر کے، یہ تو نواز شریف کا پرانا طریقہ رہا ہے. نواز شریف جو ہے وہ اپنے ہمیشہ سے اپنے کہتے ہیں نا امپائر کھڑے کر کے وہ اسی طرح کھیلتا ہے. اپنے ججز ہے اس کے، اپنے نواز جرنیل اور یہ وہ. شریف تو اس حد تک ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے کوئی فیور میں کوئی جملہ بول دے کوئی بھی انسان ہوں. تو وہ پوچھتا ہے کہ یار یہ ہم سے پیسے لیتا ہے؟ نہیں جی ہم سے پیسے نہیں لیتا. تو پھر اس نے کیوں بولا ہے ایسا؟ پوچھو ذرا، اس کا پتہ کرو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. یہ تو اس حد تک ہے. اور ایک اور بھی کل سے کانسپریسی جو ہے نا مارکیٹ میں گھوم رہی ہے کہ مخلوط حکومت والی 1 سال تک، اور اسی کی کنٹینیوٹی، اور پلس اعظم خان اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اس کی وفات، اور اس کے پیچھے صوبے کا یا کرتا دھرتا کون ہے وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کون ہے. یہ اور کانسپریسی بھی کل سے جو ہے مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے. باقی اللہ عالم سر کتنی بہت کچھ ابھی تک کمپنی خود نہیں کلیئر انہوں نے کرنا کیا. ابھی تک وہ نا بس ہوا کا رخ ہی دیکھ رہے ہیں. ابھی تک وہ سارے آپ نے دیکھا نا کہ وہ جس طرح سے پینک کا شکار ہے. کبھی کچھ کیس آ جاتے ہیں، فرح گوگی دوبارہ آ گئی ہے، سائفر دوبارہ آ جائے پھر گا. اس نے ٹھوکا نہیں ہے فرح گوگی نے؟ نہیں اس نے نوٹس نہیں بھیجے؟ کیا نہیں بھیجے؟ اس نے نوٹس بھیجا ہے آئی جی کو اور ہاں نیب کے وہی نا. چیئرمین کو، نے کہا اس کو کلیئر کرو. میرے ڈکلیئرڈ اثاثے جو ہیں یہ کس طرح اس تک پہنچے ہیں، یہ جو ڈنٹونک والا بندر ہے. ہوں.
और दूसरी बात ये है ना कि देखिए फराग होगी जो भी है ना, मतलब कि सबसे पहली चीज तो ये है ना कि अभी तक अगर इनका कोई वाकई कोई सबूत होता, कुछ होता, लिंक होता ना, अब देखिए अगर उसने पर्सनल वो 2017 से, अगर आप उसके वो असासे देखें ना, 2017 से उसकी वो जो जायदाद है ना वो बढ़ने लग गई थी। वो पीएमएलएन का एक है, यानी एमपी है, इकबाल गुज्जर, उसकी वो बहू है। की बहू है तो वो। अब देखिए अगर वो 2017 से उसकी जायदाद बढ़ी है, तो फिर आप 2018 यानी अगस्त के बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, यानी जुलाई अगस्त में। अब 2018, ये जो 18 महीने हैं तकरीबन, 18 से 20 महीने जो है, ये 20 महीने में अगर जो उसकी जायदाद जो बढ़ी है, उसको वो पीटीआई से कैसे लिंक कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि वो जो है ना, एक तरह से उनको पता है कि किसी भी तरह वो चाहते हैं कि सबसे जो ये जो सब कुछ कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डैमेज करना, इमरान खान को वो तो करप्ट। पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही ना, पब्लिक हाँ ने वही, अब पब्लिक को पता चल गया है और वो नहीं ये कर रही, और सब वो कुछ जो कोई है। भी चीज जो है ना, देखिए इमरान खान, अल्लाह ताला ये, मतलब कि आप बात मानेंगे कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को सबसे बड़ी जो खसूसियत और जो उसकी रहमत है ना, इमरान खान, वो कहते हैं कि वो जो उसका कहते हैं ना, जो उसका लिबास है ना इमरान खान का, उस पे कोई भी चीज स्टिक नहीं करती। आपने देखे, ये हम हमें मानना पड़ेगा कि देखिए इमरान खान की कोई जिंदगी की, अगर उसकी पर्सनल लाइफ भी देखी जाए तो कोई वो काबिले रश्क नहीं है, बिल्कुल मानने वाली बात है। लेकिन उसके बावजूद जो अल्लाह ताला ने, क्योंकि उस बंदे की नीयत अच्छी है, उसने पाकिस्तानियों के लिए अच्छा किया है, इस मुल्क के लिए अच्छा किया है, इसके लिए इज्जत, कहते हैं ना, नेक नामी में इजाफा किया है, और गरीबों के लिए बड़ा काम किया है, शौकत खानम के जरिए, नमर यूनिवर्सिटी के जरिए। ये उसकी अच्छाइयाँ है, जो कि उसकी बुराइयों के ऊपर इतनी गालिब आ चुकी है कि आप अंदाजा लगाए कि इतने बड़े बड़े स्कैंडल, आप यकीन करें कि मेरे या आपकी तरह का बंदा होता ना, तो हम कभी दोबारा अवाम में नहीं जा सकते थे। ये हकीकत बात है, इतने बड़े वासिफ भाई, स्कैंडल है। अगर बंदा पर्सनल में जाए ना तो पता नहीं क्या कुछ निकले हर नहीं, इंसान मैं में। काशान भाई, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि देखिए ये अल्लाह ताला की ये उस पे रहमत इसी वजह से है कि उसकी नीयत अच्छी है, कि उस पे कोई भी दुनिया में कोई चीज़ स्टिक नहीं करती। अल्लाह ताला ने उसके ऐसी दायमी इज्जत लिख दी है ना उसके हिस्से में, कि आप देखिए कि इन्होंने कितना गंद उछाला है उस पे, कितना। मैं बिल्कुल ये आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये उससे ज़्यादा गंद, मतलब कि अगर पर्सनल लाइफ में देखें तो उससे ज़्यादा इन पे चीज़ें आ सकती है, जिस तरह से हमने आ देखा है सकती है, नहीं हमजा। आई हुई हैं लेकिन बिल्कुल, कोई कोई हाईलाइट नहीं करता। बिल्कुल हमजा शहबाज का देख ले, शहबाज शरीफ का देख ले, इसकी इससे तो एक किताब लिखी हुई है, किम बारकर की बुक है, बिल्कुल। और नवाज पार्लियामेंट से शरीफ है पे भी। बगारे हुसन तक, जरा उसको ही पढ़ ले तो। नहीं, बिल्कुल ऐसे, मैं कहा इवन नवाज शरीफ पे बुक आई हुई है, किम उसी बारकर की ने आई जो हुई है ना, लिखा है। उसी की है ना ये, हाँ, पार्लियामेंट से बाजार हुसन तक नवाज शरीफ पे जी है। जी, नहीं वो, अस्सलाम वालेकुम वासिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम वासिफ भाई। जी जी सॉरी टू से, आप एक छोटा सा सवाल रखें सबके सामने कि हम जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं ओवरसीज़, वो पाकिस्तान में ऑन द ग्राउंड जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरह इंगेज कर सकते हैं। आप रोटेट करें सबको माइक, और थोड़ी सी 2-2 मिनट की डिबेट है, फिर आप कैजुअल जो है ना, फिर आप आ जाएं कैजुअल गुफ्तगू पे, ठीक जी है। जी, बिल्कुल श्योर जी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जनाब फ़हीम भाई से। फ़हीम भाई, तो अब फ़हीम भाई। जी जी, आप बात करें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे आप, और स्पेशली काशान भाई डिफरेंट एनालॉजी पेश कर रहे थे, इंटरेस्टिंग। आप लोग बात करें, साथ में थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल हाजिर जी हो जाऊंगा। श्योर थैंक यू। जी। रिजवान भाई, आप बताइएगा कि किस तरह से ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वो इस वक्त फाइनेंशियली, यानी क्या क्या तरीके हो सकते हैं फाइनेंशियली सपोर्ट करने के, और किन किन जगहों पे यानी कि आपको लगता है कि ज्यादा उसका रिटर्न आएगा और वो पीटीआई को ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, तो ओवरसीज़ ऑलरेडी इस टाइम तो हम जो काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, हम तो जो मतलब कि फाइनेंशियली भी, और दूसरा इस टाइम जो हम ये काम कर रहे हैं बैठ के, ये भी तो एक हमारा काम है ना, कि हम आवाम को डिबेट कर रहे हैं, आवाम को बता रहे हैं कि आपने जो है ना क्या करना है आगे। तो बेसिकली सबसे जो बड़ा काम है, ये तो मेरी नज़र में तो ये है
کہ ہم اوورسیز اور جو کر سکیں نہ کر سکیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا کام ہے، جو اس ٹائم ہم اپنی ٹائم دے کے، ٹائم نکال کے لائف کے اوپر بیٹھ کے ہم اپنی عوام کو یہ جو ہے نا چیزوں سے آگاہ کر رہے ہیں، مونیٹائٹ کر رہے ہیں۔ تو باقی آپ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، آپ کے پاس زیادہ نالج ہوگی، آپ گائیڈ کریں۔ جی شکریہ کاشان بھائی، آپ بتائیے گا۔ میری اوپینین تو اس بارے میں یہی ہے، اس دن میں نے وہ ایک بھائی تھے، انہوں نے مجھے سینڈ بھی کیے تھے کلپ، اس میں یہ جو عمر ایوب صاحب ہیں تو وہ بھی اوورسیز کو ریکویسٹ کر رہے تھے، تو میں نے بھی ایک ٹویٹ کر کے چھوڑا ہوا تھا۔ تو جو صاحب حیثیت ہے ان کو اس میں جو ہے نا اپنی کنٹریبیوشن کرنی چاہیے ہر صورت میں، اپنی کیپیسٹی میں ہر بندہ ضرور کرے، کیونکہ پارٹیاں اس طرح نہیں چلا کرتی۔ خاص طور پہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہے کہ ان کو فائنینشلی، مورلی، ہر لحاظ سے ان کو بالکل ڈیمیج کر دیا جائے، تبھی جا کے ان کا مقصد پورا ہوگا۔ تو کنٹریبیوشن آئی تھنک سب کو کرنی چاہیے، ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کرے، اور میں نے بھی کی ہے۔ جی میں تو تھینک سب کو یہی کہوں گا، اور اس کے علاوہ ادھر پاکستان میں بھی اپنے اپنی کیپیسٹی میں، اپنے اپنے ایریے میں لوگوں کو فائنینشلی نہیں، مورلی موٹیویٹ کریں کہ بھائی آپ اس دن نکلو 8 فروری کو، اگر تو ہو جاتے ہیں الیکشن۔ مجھے تو کچھ کل سے کچھ اور محسوس ہو رہا ہے، اللہ عالم، لیکن مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اچھی کو امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ بہتری ہوگی ہمارے ملک کے ساتھ۔ اور اپنے ایریے میں، چاہے اپنی گلی میں، اپنے گھر میں، اپنے حلقہ احباب میں، تو ان کو موٹیویشن دینی چاہیے کہ یار آپ لوگوں نے آج تک جو گزارا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو بھی کرتے ہیں نا اس کا امپیکٹ یہ نہیں ہوتا کہ صرف پی ٹی آئی پہ پڑے گا یا اس کے فالوورز پہ پڑے گا یا ان کے جو سپورٹر ہیں ان پہ پڑتا ہے، پوری کنٹری کو جو ہے نا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، پورا کنٹری اس کا سفر کرتا ہے، اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اپنی کیپیسٹی میں ہر انسان کو چاہیے کہ جو بھی سپورٹر ہیں، فائنینشلی بھی، جو فائنینشلی کر سکتے ہیں، جو مورلی کر سکتے ہیں، جو ڈیبیٹ کر کے یا لوگوں کو قائل کر کے کم از کم اس حد تک لے آئیں کہ لوگ سارے کنٹریبیوشن کریں اپنی، اور اپنے لیے بہتر چنیں۔ سب کو آزما لیا، سب کو دیکھ لیا، اس بندے کی 3.5 سال کی حکومت میں کیا تھا، پاکستان کہاں جانے والا تھا ڈیورنگ دی کرونا دنیا کی، پوری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا، ایون کہ امریکہ کو بھی۔ تو اس میں بھی ہم لوگ کیا رسپانس دے رہے تھے، ہمارا ملک جو ہے پوری ورلڈ میں جو ہے 3rd نمبر پہ تھا اکانومی کے لحاظ سے۔ تو آخر یہ اس بندے کی ٹیم کی پالیسیاں ہی تھیں نا جنہوں نے ہمیں اس لیول تک پہنچایا ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے موٹیویٹ کرنا چاہیے پبلک کو، پبلک میں اویئرنیس آئے گی تو ہی جا کے کچھ معاملہ سیدھا ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ میری تو یہ اوپینین ہے۔ جی جی بھائی آپ جی بالکل، جو ہے نا بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے، اور یہی ہے میرا بھی جو میں چیز سوچتا ہوں، میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ زیادہ نہیں تو یہاں پہ تو جو ہم کر رہے ہیں فائنینشلی بھی جتنا ہو سکتا ہے وہ بھی ہم کریں، جو کر نہیں سکتے تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگے اس بارے میں آگاہ کریں کہ وہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ زیادہ آپ اگر نہیں کر سکتے تو آپ اپنے گلی محلے اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ الیکشن کے قریب انشاءاللہ، جیسے الیکشن قریب آئیں گے تو ہمارا سبھی کا یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم جہاں پر رہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گلی محلوں والوں کو، ان کو نکالنا ہمارا کام ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ایک کمپین لانچ ہونی چاہیے جی ہاں انڈیویجول۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ ہم جی آلریڈی کر بھی رہے ہیں، ہوں، تو باقی انشاءاللہ یہ مزید جیسے اب الیکشن قریب آئیں گے انشاءاللہ باقی پھر تھوڑا سا فائنینشلی اس بھی میں ہر ہم بندہ اپنی چنگاری کیپیسٹی میں، پھونکیں گے۔ ایون کہ آپ 5 پاؤنڈ تک بھی کر سکتے ہیں، 50 ریال تو اگر کوئی گولف میں رہتا ہے، 100 ریال، جی جتنا بھی کرنا چاہے، اس بالکل، سے پتہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس سے یہ بھی امپیکٹ جائے گا کہ انہیں ہاں پتہ چلے گا کہ یار کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں اس پارٹی کے ساتھ، پبلک جی سینٹیمنٹ کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کا بھی ایک جو ہے نا پلس پوائنٹ ہوگا پارٹی کے لیے۔ بالکل۔ جی سلطان بھائی آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ السلام علیکم سب کو، سب بھائیوں کو، بہنوں کو۔ میری رائے یہ ہے کہ یار جو ہے نا ہمارے ملک کے ساتھ بہت بہت برا ہو رہا ہے اس ٹائم۔ ان بغیرتوں نے ہم ساری زندگی جو ہے نا پاک فوج کے نعرے لگاتے رہے ہیں،
پاک فوج زندہ باد، پاک فوج جو ہے یہ غزہ ہند بھی لڑے گی، سب کچھ کرے گی، لیکن ان بغیرتوں نے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے نا، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ ہمارے ذہن اور گمان میں بالکل نہیں تھا کہ یہ جو کچھ ان لوگوں نے کیا پاکستان کے ساتھ. انہوں نے تو یار ایک فوج ہوتی ہے جو ہے وہ جو ملک کو جو ہے اوپر لے کے جاتی ہے. جو جنرل باجوہ نے غداری کی ہے نا ہم پاکستانیوں کے ساتھ، ایسی غداری کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور ہمارے ساتھ جو ہوا ہے کہ ہم جب عمران خان تھا ہم لوگ سر اٹھا کے جیتے تھے، یہاں یورپ میں بھی، چاہے کسی بھی کنٹری میں تھا کوئی پاکستانی، ہم لوگ ایسے سر اٹھا کے جیتے تھے. ہم کو فخر تھا اپنے خان پہ. جب ان لوگوں نے خان کی حکومت گرائی اور جنرل باجوہ نے ڈیل کی راتوں رات، جب رات کے 12 بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں چوروں کے لیے، غداروں کے لیے، ہمارے خان کے لیے دن میں نہیں کھل سکتی. یہ لوگ غدار وطن ہے، غدار ملت ہیں یہ لوگ. میں تو بس اتنا ہی کہوں گا. ہم کو تکلیف ہوتی ہے خدا سر قسم یہاں پہ رہ کے، اور ہمارے دل میں دوسرا، بہت تکلیف ہے. اور ہمارا ایک دوسرا سوال ہے کہ سلطان صاحب کہ آپ کیسے سمجھتے کہ کیسے ہم جو یورپ میں رہنے والے، مڈل ایسٹ میں رہنے والے جو لوگ ہیں اور جو امریکہ وغیرہ میں ہیں، تو کس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کی ہم کیا فائنینشلی؟ مدد کریں اور گے یار؟ ہماری کون سنتا ہے؟ بتاؤ آپ، کوئی سنتا ہے؟ پاکستان میں یہ جتنے بھی چور ہیں، کرپٹ ہیں، غدار ہیں، ان لوگ سلطان کو صاحب ہم فائنینشیل مدد کی بات کر رہے ہیں. ہمارے لیڈر کو اندر کر دیا ہے. ہماری کون سنے گا؟ سر ہم فائنینشیل مدد کی بات کر رہے ہیں کہ مالی مدد ہم پی ٹی آئی کی کس مالی طرح سے مدد کر کیا؟ میری سکتے ہیں؟ جان، عزت، مال، ہر چیز میری اولاد قربان ہے خان کے لیے. اس سے اوپر کوئی اور بات ہے؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. جی خرم بھائی. جی واسف بھائی، اس میں نا ایک دو چیزیں دیکھیں. اگر ہم فائنینشلی مضبوط ہیں تو ہم اپنے فائنانس کو اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جو بھی سراؤنڈنگ میں ہمارے مطلب احباب میں لوگ ہیں، ہم اس پیسے کو ایسے استعمال کریں گے کہ ہم ان کو ویپنائز کر سکیں تاکہ وہ ہر ممکن جو ہے وہ طریقے سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر سکے. اس میں دیکھیں میرے ملازم ہیں تو میں اس کو فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہوں، میرا غریب رشتہ دار ہے میں اس کو سپورٹ کر سکتا ہوں. دیکھیں میں نے کسی طریقے سے بھی ان کو ویپنائز کرنا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہو، لیکن خدا را جو ہے نا ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہے، یہ سوچ سمجھ کے کیجئے گا. اپنے لیے تو ہم کپڑے بھی خریدیں، جوتے بھی خریدیں، تو چینی جو بھی ہے یوٹیلٹی کا سامان خریدیں، ہم 50 دفعہ سوچتے ہیں. یہ ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہے. تو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو فائنینشلی ہیلپ کروں گا. مطلب اس طرح سے میں اپنے ملک کی تقدیر کا بہترین فیصلہ کرواؤں گا انشاءاللہ. سو مچ. جی عابد بھائی، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ عابد بھائی آپ سوئے تو نہیں ہوئے؟ نہیں، عابد بھائی اویلیبل نہیں ہے. تو دیکھیں اس میں نا ابھی تک جو ہماری براڈ میں ڈسکشن ہوئی ہے نا، اس میں میں ساری چیزیں آپ کے سامنے لاؤں گا جو میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. دیکھیں سب سے جو پہلی چیز ہے جو فہیم بھائی بھی اور بی ایف ٹی بھائی بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو جو یعنی کہ جتنا ہم وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اٹ از اباؤٹ لیگل ایکسپینسز آف پی ٹی آئی. آپ کو پتہ ہے آج کل جو پی ٹی آئی کے لیگل ایکسپینسز ہے وہ بہت زیادہ ہے. خان صاحب کے لیگل ایکسپینسز ہے اور نیچے ورکرز کے بھی لیگل ایکسپینسز ہے تقریباً 10,000. تو اس میں سے بہت سارے لوگوں کو لیگل اسسٹنس دی جا رہی ہے. کچھ اس میں سے والنٹیرلی ہے، یعنی کہ ہماری لیگل ٹیمز کی طرف سے، آئی ایل ایف کی طرف سے، انصاف لائر فیڈریشن کی طرف سے. تو باقی جو ہے نا یعنی کچھ ظاہری سی بات ہے ایکسپینسز بھی ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو ان کے آپریٹنگ ایکسپینسز ہے سارے
لے کے جانا اور بعض اوقات ان کو کھانا دینا جو ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی. اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ ایکسپینس ہے نا، وہ آج کل جو کیمپین چلائی جا رہی ہے، جس کا فہیم بھائی بھی بتا رہے ہیں کہ اسٹیکرز لگائے جا رہے ہیں محلوں میں، گاڑیوں پہ، اور اس کے علاوہ وال پینٹنگز اور یہ وال چاکنگ وغیرہ. تو اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے ایکسپینس آتا ہے. پھر ان کے لیے جو ہم یعنی یہ جو لیبر وغیرہ ہائر کی جا رہی ہے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، بعض اوقات پی ٹی آئی ورکرز خود یہ کام نہیں کرے، جو پروفیشنل ہوتے ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ یہ جو کام یہ کر سکتے ہیں لوگ، ان کے ذریعے سے یہ کام، تو یہ بھی ایک کاسٹ ہے. اب اس کے علاوہ ایک میرے دوست نے مجھے ایک چیز بتائی، میں اس سے ڈسکس کر رہا تھا. تو ہی از یعنی کہ فین آف پی ٹی آئی. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ٹویٹرز پہ ایڈ وغیرہ دیتا ہے. یعنی وہ نا، آپ کو پتہ نا ٹویٹر پہ ایڈس وغیرہ آپ دے سکتے ہیں. تو وہ ہی از اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ. تو وہ اس طرح کے اس نے ایڈس بنائے ہوئے ہیں، تو وہ اس پہ اسپینڈ کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں جو نا، میں اس طرح کی چیزیں بنا کے نا وہ اس کو یعنی پروموٹ کرتا ہوں تاکہ میری ٹویٹ وہ ہو جائے، آپ کو پتہ نا، یعنی پش ہو جائے، اس سے زیادہ لوگوں تک اس کی ریچ پہنچ جائے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک. اب یہ ہر ایک کی. اب دوسری جو ابھی خرم بھائی نے ایک بات کی نا کہ یہ بڑی زبردست ہے. دیکھیں، ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نمبرز بہت زیادہ ان سے، یعنی آن گراؤنڈ جو ہے نا، اگر آپ ایک ریالٹی چیک ہے کہ پی ٹی آئی کے نمبرز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے پی ایم ایل این سے پورے اٹس ملک میں. ریئلٹی. جی. اب جو ہے نا ہم ہم زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں ان سے، بے شک، اس میں کوئی الحمدللہ. شک نہیں ہے. 70-80% ہو چکے ہیں. اب دوسری بات یہ کہ ہم نے وہ ان لوگ جو لوگوں کو وہ یوز کر سکتے ہیں، اسپیشلی آپ نے جلسوں پہ بھی دیکھا ہے، جہانگیر خان کے جلسوں پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے جنوبی پنجاب سے، وہ بیچارے 800 روپیہ ان کو دیا. جو نون لیگ لے کے آئی ان کو کسی کو 2000 کا کہا، کسی کو 5000 کا کہا، کھانا جی دیا. بالکل. تو یہ لوگ وہ ہے جو ولنریبل ہے. یعنی ہمیں پتہ ہے ہمارے ملک میں کتنے لوگ ولنریبل ہے. آپ ان کو بیچارے کے لیے روٹی کا جو ہے نا، 2 وقت کی روٹی، وہ ان کے لیے زندگی کی سب سے بڑی نا. ہمارے لیے تو ہم تو مطلب کہ ان سے بہتر ہے الحمدللہ، کہ یعنی ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ان لوگوں کو یہ بے لگژری شک. حاصل نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس انفارچونیٹلی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچ بھی سکے، کیونکہ ان کی روٹی کی فکر ان کو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی، ان کے بچوں کی جو رائٹ بھوک سر، ہے. رائٹ. تو ان لوگوں کی جو ولنریبلٹیز ہے نا، یعنی جو ان لوگوں کو وہ یوز کرتے ہیں، ان کی کمزوریوں کو، ان کی لاچاریوں کو جو یوز کرتے ہیں وہ لوگ نون لیگ، تو اس کو ہم بھی کیٹر کر سکتے ہیں. اس کا بھی ایک طریقہ ہے. دیکھیں، اگر ہم ان لوگوں کو جیسے فار ایگزامپل وہ الیکشن والے دن اپنے پولنگ ایجنٹس لے گئے، ان کو پیسے دے گئے 2000 3000 4000 5000. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہم ایک فنڈ بنا سکتے ہیں جسے ہم پولنگ ڈے فنڈ کہہ سکتے ہیں. اس میں بھی ہم سارے لوگ جتنے اپنے حیثیت کے مطابق جو بھی ہم ڈونیٹ کرنا چاہیں، تو ہم ایسے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس پیسے کو جو ہے نا، یعنی کسی بھی حلقے میں ہمیں لگتا ہے کہ جنوبی پنجاب میں یہ کام زیادہ ہوتا ہے، یا لاہور کے کسی حلقے میں زیادہ ہوتا ہے، تو کم سے کم ہم کچھ، یا ہمیں لگتا ہے یہاں پہ کلوز فائٹ ہو سکتی ہے، یہاں پہ جو ہے نا یہ نون لیگ کا ووٹر زیادہ ہے، تو یہ چیز جو ہے نا ہم ان حلقوں میں کر سکتے ہیں. ہمیں شہروں میں جو ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ لوگوں کی وہ لوگوں کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا ہے، کم چانسز ہے. لیکن یہ جو ہے نا پاکستان کے اسپیشلی بہاول نگر، بہاول پور، اور یہ ملتان کے کچھ ایریاز، اور اس کے علاوہ یہ سرگودا اور اس طرح کے جو شہر ہیں ہمارے، ان شہروں میں نا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نارووال وغیرہ میں. دیکھیں بھائی ان جان، یہ پیسے جو ہے نا، یہ پیسے نون لیگ سے لیں گے اور ووٹ یہ عمران خان کو ڈالیں گے. نہیں وہ بالکل آپ کی بات، لیکن میں آپ کو صرف وہ دوسری بات بتانا چاہ رہا ہوں. ایکسپلوئٹیشن کے کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا، دے ورک، وہ ایسے ہوتے ہیں نیوٹرل، وہ دے ورک ایز اے، کہتے ہیں نا پولنگ ایج، اور ایز اے ورکر، اس دن وہ ایز اے ورکر کام کرتے ہیں. ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا یعنی الیکشن میں ان کا. اب دیکھیں، پی ٹی آئی کو جو سب سے بڑا مسئلہ آنے والا ہے نا اس الیکشن میں، اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کو سب سے بڑا مسئلہ آئے گا، کہتے ہیں نا جو آپ کی فورس ہے،
جو کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آئے گا. دیکھیں ایک الیکشن لڑا ہے نا بندہ، ایک پرانا پولیٹیشین لڑا ہو تو پرانے پولیٹیشین کے ساتھ ایک مشینری ہوتی ہے. پرانے پولیٹیشین کے ساتھ اس کے ریلیٹیو ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، اس کے حلقے والے ہوتے ہیں، اس کے نیچے کونسلر، یہ وہ اتنے لوگ ہوتے ہیں نا، اور اس کے ہر بندہ پیسے لگا رہا ہوتا ہے. اب بات پتہ کیا ہے، اب ہر بندہ جب پیسے لگا رہا ہو، ہر بندہ جب ایفرٹس کر رہا ہو، تو وہ چیز بڑی ایزی ہو جاتی ہے الیکشن لڑنا نا. یعنی ہر بندہ اپنے فیملی کے بندے لے آتا ہے پولنگ ڈے والے دن، اپنے خاندان کی خواتین لے آتا ہے. اب جب ہم بات کریں نا کہ اب سب سے بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں یہ ہوگا کہ جس دن الیکشن ہوگا نا، اس دن اگر ہم لائرز کو ٹکٹ دیتے ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی نا، دیکھیں لائر کے جو کنیکشن ہوتا ہے نا پبلک سے، یعنی اپنے حلقے میں، کیونکہ وہ پولیٹیشین تو نہیں ہے نا، وہ اس کا لمیٹڈ ایک انٹریکشن ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے اگر کوئی نیا پولیٹیشین بھی آتا ہے، آپ کی یا میری طرح کے کسی بندے کو بھی ٹکٹ مل جاتا ہے فار ایگزامپل، اگر ہمیں بھی ملتا ہے تو ہمارا بھی جو پبلک سے کنیکشن ہوگا نا، تو وہ ویسا نہیں ہو سکتا جیسا ایک روایتی سیاستدان یا ایک پرانے سیاستدان، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہی ہو، اس کا ہے. تو یہ ہمیں بڑا چیلنج آنے والا ہے کہ کس طرح سے پولنگ ایجنٹس مینیج کرے گا، وہ کس طرح سے وہ نیچے اپنا نہیں جو نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں عمران لگتا خان کہ اس ایسا ٹائم ہوگا، جو ہے نا، جی اس بار سوری بس آپ کی بات بلہ ہی کاٹنی چلے گا، ہوتی ہے. جی عمران خان اس ٹائم کھمبے کو بھی کھڑا کر دے گا اس نا ٹائم بلہ ہی تو وہ بھی چلے گا. جیت جائے گا. یہ نہیں نہیں والی پرابلم اب نہیں آنے والی. نہیں کاشان بھائی بات نا میں یہ نہیں کر رہا. دیکھیں بھلا تو چلے گا، میں پولنگ ایجنٹس، دیکھیں جو باہر جو سٹاف ہوتا ہے نا، جو آپ کے یعنی وہ ووٹ چیک کر رہا ہوتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. بھلا تو بالکل چلے گا، یعنی وہ تو ہمیں ضرورت ہمارے نہیں پڑ طرف رہی. سینٹیمنٹ اتنا ہائی ہے نا اس ہوں معاملے میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی پبلک جو ہے نا ان لوگوں سے زچ آئی ہوئی ہے، اور جی خاص طور پہ یہ بالکل. جو حرکات ہو رہی ہیں، ہوں کوئی بندہ جھنڈا لگا لے، کوئی کچھ کر لے تو اس کو اندر کر دیتے ہیں. یہ لوکل لیول پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ. جی کاشان بھائی، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میرا آپ کو میں کنسرن بتا نہیں سکتا اس میں ہوں. یہ ہے، دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں. میں نے اپنے گھر پہ جھنڈا لگایا تھا. میرے گھر میں سے میرے بھائی کو میرے بچوں کو اٹھا کے لے کے چلے گئے. مجھے دھمکیاں آئی تھیں، میں پاکستان میں تھا کچھ دن پہلے، یہ 5 مہینے پہلے، تو ایسے کہیں بیٹھے ہوئے بات کرے تو مجھے دھمکیاں آئی. تو میں نے پھر سیدھا میں نے کہا نا، تو باپ کا بیٹا ہے نا، اتنا تو ہے نہیں کہ تو اپنا نمبر تک شو کرا سکے، سالے تو دھمکیاں دے گا. تو جو میں نے اسے گالی گلوچ کیا نا، بس کیا بتاؤں آپ کو کراچی کے جناب. حالات آپ پنجاب جائیں پنجاب ایئرپورٹ سے پہ، آگے مختلف آپ کا ہیں. استقبال ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا تو نے جو کرنا ہے کر لے. خیر الحمدللہ ہوا تو کچھ نہیں، آ گئے. نہیں، وہ اس حد تک جا بھی نہیں سکتے. یہ ایک امپریکٹیکل سی بات ہے. جو لوگ ڈرے ہیں نا، میں ہمیشہ سے نا، آپ یہ سارے دوست گواہ جو شروع سے سن رہے ہیں، میں ایک بات کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ اگر آپ نے چیلنج کرنا نا، تو یہ جو اوپر لوگ بیٹھے نا، ان کو یعنی کہ ہم نے چیلنج کرنا ہے، ان کے خلاف ہم نے کھل کے بات کرنی ہے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک بندے کو پکڑے. اب جس بندے کی باری آئے گی اس کو پھر برداشت کرنا پڑے گا. یہ ایک چھوٹی سی قیمت ہے جو آپ نہیں ادا نہیں، کرتے ہیں. ایز اے نیشن ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ گر گئے ہیں. ہم، ہماری وہ میگالٹی نہیں ہے جس طرح سے لکت عوام کی تھی نا، ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں. لیکن سلطان ہم صاحب لوگ دیکھیں، تو ہر بندے کو پازیٹیو اپنی چیزیں بھی آواز ہے. کی پڑی ہوئی ہے، اپنے آپ کی پڑی ہوئی ہے، اپنی خاندان کی پڑی ہے، اپنے بچوں کی پڑی ہوئی ہے. اصل میں ہم ان لوگ لوگوں نے جو ہے نا، حالات ہم ہی لوگ ایسے کر دیے ہیں نا. آپ دیکھیں نا، دیکھیں لوگ اچھے پاکستان کے اچھے بارے میں بندے کے لیے. سلطان صاحب بات یہ کہ دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے کسی حد تک، کہ یہ ہماری قوم کا مزاج نہیں ہے، لیکن ہماری قوم ابھی تک خان کے ساتھ تو کھڑی ہے نا. یعنی کسی بھی طرح آپ کہہ کھڑی دیں، ہوئی ہے، اس حساب سے مورل نہیں کھڑی ہوئی سپورٹ بھی. جس طرح جی کھڑے ہونے کا حق تھا. ہاں جس طرح نہیں، خان ہاں کو وہ وقت چیزیں کھڑا تھا نہیں. نا، دیکھیں اس طرح دیکھیں ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں. سلطان بھائی ہم میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اس کے ساتھ سلطان اس بھائی طریقے سے کھڑے نہیں ہوئے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں کھڑے ہوئے. اب سمپل سی بات ہے. دیکھیں پوری دنیا میں نا، ہم ساری دنیا کی مثالیں دیتے ہیں. ہم انگلینڈ کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پہ عراق وار کے خلاف اتنے 2 ملین لوگ نکل آئے سڑکوں پہ اور یہ ہو گیا. اب دیکھیں سمپل سی بات ہے، کیا پاکستان میں کسی بھی ملک میں جہاں پہ لوگ نکلتے ہیں نا، وہ ایک بنیاد پہ نکلتے ہیں. وہ اس بنیاد پہ نکلتے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک ملک کا جو نظام عدل ہے نا، وہ کھڑا ہوا ہے. جی بالکل. اب دیکھیں پاکستان، اب میں بھی نکل سکتا ہوں پاکستان میں جب مجھے پتا ہونا کہ یہ میرا ایک کہتے ہیں نا بنیادی حق ہے.
یہ ہاں جی احتجاج کرنا، پاکستان کا بالکل آئین مجھے یہ حق دیتا ہے، اور بالکل میری سپریم کورٹ جو ہے نا وہ میرے حق کا تحفظ کرے گی نا وہاں جب سپریم تک کورٹ ہی نہیں ہے، کون سی کورٹ ہے؟ کوئی کورٹ نہیں ہے، جنگل کا یہ قانون ہے. دیکھیے سلطان بھائی، اب سمپل سی بات ہے، یعنی اب صرف مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی جی دیکھیں اگر مجھے یہ پتا ہو کہ مجھے میکسیمم جو ہے نا یہ پکڑ کے لے جائے گے پروٹیسٹ کرنے پہ، تو پاکستان کی بہت ساری عوام نکل گئی ہوتی۔ اب دیکھیں پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں کی ماؤں بالکل بہنوں نہیں، کو اٹھا کے بالکل نہیں ان کو دھمکیاں دی جاتی ہے ریپ کی، نہیں ان کے نہیں بچوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ آپ نے وہ بچے کے ساتھ دیکھ لیا عمار کے ساتھ وہ کیسے جی چیختا جی رہا، کیسے مرا، ذلے شاہ کے جی ساتھ دیکھ لیا، جی ارشد جی شریف جی کے ساتھ دیکھ لیا، جی لیکن 25 جو دکھ اس بندے بات کا ہے تقریباً۔ کہ اس کا بیٹا بھی گیا اور اس نے کوئٹ کر دیا. نہیں نہیں، ابھی تک نہیں کوئٹ کیا، اس نے آپ ابھی تک یقین نہیں کرو، یہاں پہ ہمارے کو یورپ میں جو ہے نا ہم، 25 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک میرے کو یہ یورپ یہاں کے آرمی چیف کا نام تک معلوم نہیں ہے. بالکل وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب